السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم ساری زندگی اس دوڑ میں رہتے ہیں اور یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس میری گاڑی سے اچھی گاڑی ہے، فلاں کے پاس میرے گھر سے اچھا گھر ہے، فلاں کے پاس میرے پلاٹ سے اچھا پلاٹ ہے، فلاں کے کپڑے میرے کپڑوں سے زیادہ اچھے اور مہنگے ہیں۔ ساری زندگی ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے سے آگے ہے اس کو ہم پیچھے کیسے چھوڑیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہے تو اپنے سے کم تر کو دیکھیں، جس کے پاس دنیاوی چیزیں کم ہیں، دنیاوی سہولیات کم ہیں، جس کے پاس دنیا کم ہے اس کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ تم اپنے سے کمزور کو دیکھو۔ اور کمزور کو دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمزور کو دیکھیں، تلاش کریں اور پھر اس پہ ظلم کریں، کمزور کو دیکھیں اور پھر اس کو حقیر سمجھیں، کمزور کو دیکھیں اور پھر اپنے اوپر اترانے لگیں اور تکبر کرنے لگیں۔ کمزور کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے، اور کمزور کو اس لیے دیکھنا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکیں کہ جس اللہ نے ہمیں چلنے کی صلاحیت دی ہے، ایک معذور چل نہیں سکتا، جس اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، ایک گنگا بول نہیں سکتا، جس اللہ نے ہمیں سننے کی صلاحیت سے نوازا ہے، ایک بہرا سن نہیں سکتا، جس اللہ نے ہمیں بینائی عطا کی ہے، ایک نابینا دیکھ نہیں سکتا۔ اور اسپتالوں میں جا کے کبھی چکر لگائیے اور وہاں دیکھیے کہ وہاں معذور بیمار لوگ کس حال میں ہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے تندرست رکھا ہوا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے کمزوروں کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے چاہیے یہ تھا کہ ہم کمزوروں کو دیکھتے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ہم ساری زندگی اپنے سے اعلیٰ کو دیکھتے ہیں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس عہدہ بڑا ہے، جس کا منصب بڑا ہے، جس کو عزت زیادہ ملی ہوئی ہے، جس کو شہرت زیادہ ملی ہوئی ہے۔ ہم ساری زندگی اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور اس سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ حاصل کرنا ہے۔ یہی ہماری دوڑ ہوتی ہے اور ساری زندگی ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، کم نعمتیں استعمال کر لیجئے، کوئی بات نہیں ہے، دنیا کی زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن کبھی اس دوڑ میں آگے آ کے حرام کی طرف مت بڑھیے گا۔ اگر اس دوڑ میں آگے آ کے سود کی طرف، رشوت کی طرف، حلال و حرام کی تمیز کو بھول بیٹھے تو پھر یاد رکھنا، پھر ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو اس سے آگے بڑھ جائیں لیکن اللہ کی نظر میں گر جائیں گے اور حقیر ہو جائیں گے۔ اور دین کے معاملے میں اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اگر مقابلہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے تمہارے اندر، تو پھر خیر کے کاموں کی طرف، اللہ کی طرف بڑھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ لیکن نیکی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے بجائے ایک دوسروں کو اپنے سے آگے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ دوسروں کی کمی اور کوتاہی کو اپنے لیے دلیل بنا کے ہم پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے بھی تو یہ جرم کیا ہے، فلاں نے تو یہ گناہ کیا ہے، اگر وہ بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، فلاں بھی تو نماز نہیں پڑھتا، اگر اس کی بخشش ہوگی تو میری بھی ہو جائے گی۔ حالانکہ اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ فلاں نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، میں نے اس سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ اور صحابہ کرام دنیا کے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے۔ اور مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، امیر لوگوں کے خلاف ایک درخواست دی گئی، اور وہ کیا تھی؟ غریب لوگوں نے امیروں کے خلاف شکایت کی،
آج جب یہ شکایت کا تصور ذہن میں آتا ہے نا تو یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کسی امیر نے کسی غریب کا مال کھا لیا ہوگا، کہیں اس کے بچوں کو ستایا ہوگا، کہیں اس کو گالیاں دی ہوں گی، کہیں اس کو مارا ہوگا، کہیں اس پہ کوئی زیادتی کی ہوگی۔ لیکن جو اللہ کے رسول کی عدالت میں مدعی اپنا دعویٰ لے کر آئے، اس میں ایسا نہیں تھا، اس میں غریبوں کا شکوہ یہ تھا، غریب امیروں کے خلاف جو درخواست لے کے آئے تھے وہ درخواست یہ تھی کہ اللہ کے رسول ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ تو اجر و ثواب لے گئے، سارا یہ تو سارا ثواب لے گئے، یہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، یہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم خرچ نہیں کر پاتے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے مال کے انبار لگاتے ہیں، اور یہ غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا ہے ہمارے پاس کہ ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ جو پیسے والے، مال والے، دولت والے صحابہ ہیں یہ سارا اجر و ثواب لے گئے اور ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ مقابلہ تھا صحابہ کا تو نیکی کے کاموں میں تھا، تقوی کے کاموں میں تھا، اجر و ثواب کے کاموں میں تھا، آخرت کو حاصل کرنے کے کاموں میں تھا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی جنت کے لیے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، اور کبھی عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ جیسی مثال قائم کر دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں کا تذکرہ فرمایا تو عکاشہ بن محصن کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے، سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا انت منہم، عکاشہ تم انہی میں سے ہو۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے ہیں، عکاشہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو صحابہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اللہ کے قرب کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے، اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں کہ فلاں کے پاس گھر ہے میرا گھر اس سے اچھا ہو، فلاں کے پاس گاڑی ہے میری گاڑی اس سے اچھی ہو، فلاں کے پاس عہدہ ہے میرا عہدہ اس سے بڑا ہو، فلاں کے پاس شہرت ہے مجھے اس سے زیادہ شہرت مل جائے، تو ہم ان چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں، اور صحابہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ یہی آج ہمارا اور ان کا فرق ہے کہ ہم دنیا میں مقابلے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ آخرت کے معاملے میں مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی اس دوڑ میں حصہ دار بننے کی بجائے آخرت کی دوڑ میں حصہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔